بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دیکھا کہ پالیسیز کیا ہوتی ہیں، پروسیجرز کیا ہوتی ہیں، گائیڈ لائنس کیا ہوتی ہیں، پھر گورننگ پالیسی کیا ہوتی ہے، ٹیکنیکل پالیسی کیا ہوتی ہے، اور پالیسی کے کیا کانٹینٹس ہوتے ہیں۔ کچھ سیمپل پالیسیز بھی ہم نے دیکھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا پالیسیز سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، میں نے این سرٹ کی ہے، نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم آف پاکستان، اس کی یہ ویب سائٹ میں نے کھولی ہوئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، پاک سیٹ آفرز ٹیکنیکل اینڈ آپریشنل ریسورسز ریکوائرڈ فار سیکیور اینڈ روبوسٹ سائبر ایکو سسٹم ان پاکستان۔ تو ابھی ذرا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے نالج بیس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ پالیسیز اینڈ ریگولیشنز آتی ہیں۔ اب اس کے اندر سرٹ رولز ہیں، پالیسی فار ایویلیشن آف الگوریدم اینڈ سیکورٹی ڈیوائسز ہے، نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی ہے، الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس ہے، کرٹیکل ٹیلی کام ڈیٹا اینڈ انفراسٹرکچر سیکورٹی ریگولیشن ہے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے، ای میل انٹرنیٹ پالیسی ہے۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں ان کو کہ کیا کیا ہے۔ ٹیلی کام پالیسی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی 2021۔ اس کی آپ دیکھ لیں، یہ کانٹینٹ ہے، بیک گراؤنڈ دیا، انٹروڈکشن دے دیا، ریویو آف پاکستان سائبر سیکورٹی لینڈسکیپ، تھوڑا سا اوور ویو دے دیا، چیلنجز اینڈ رسک کیا ہے اس وقت، کورس آف ایکشن، پھر وی این، اسکوپ، آبجیکٹیو، پرنسپلز، سائبر سیکورٹی گورننس۔ یہ پورا ایک آپ اس کو دیکھیں تو یہ بڑا ایک اوور آل پاکستان کا روڈ میپ آپ کو یہ پالیسی بتاتی ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا دیکھ لیتے ہیں جو مین ٹاپکس ہیں۔ اونرشپ ایٹ دی ٹاپ دیکھیں، انفارمیشن از ون آف دی فنڈامنٹل پلر آف نالج بیس اکانومیز، ہینس انفارمیشن بینگ اے نیشنل ایسٹ، its management, governance and regulation must be synchronized at national level using all available resources to secure its time-sensitive, valuable asset. Cybersecurity requires administrative support due to its sensitive nature, challenging domain and cross-sectoral applications. Course of action ہے، یہ ایک سائبر گورننس پالیسی کمیٹی کی بات کرتی ہے یہ پالیسی۔ وی این ہے، پھر the vision of Pakistan is for Pakistan to have a secure, robust and continually improving nationwide digital ecosystem, ensuring accountable confidentiality, integrity and availability of digital asset leading to socio-economic development and national security. تو cyber security is directly linked to national security۔ یہ وی این ہے اس پالیسی کا۔ This policy framework scope کیا اس کا is envisaged to secure the entire cyberspace of Pakistan, including all digital assets of Pakistan, data processed, managed, stored, transmitted, or any other activity carried out in public and private sectors, and the information and the communication systems used by citizens of Pakistan. Primarily کیا کہہ رہا ہے؟ To secure entire cyberspace of Pakistan۔ ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے انڈرسٹینڈنگ آئی سی ٹی سسٹم کا ایک پورا ماڈیول پڑھا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سائبر سپیس کیسے بنتی ہے، نیٹ ورکس کی کو ملا کے، آپ کے کمپیوٹر سسٹمز کو ملا کے، اور اس کے بعد ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، سب کو جب انٹیگریٹڈ فارم میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سائبر سپیس بن جاتی ہے۔ اس میں ہم نے پوری جو لاسٹ سلائڈ اس میں ڈیفائن کی تھی وہ بیسیکلی نیشنل سائبر سپیس تھی۔ تو یہ اس کی اسکوپ پھر آبجیکٹیوز بتاتی ہے، ٹو اسٹیبلش گورننس اینڈ انسٹیٹیوشنل فریم ورک فار سیکیور سائبر ایکو سسٹم، ٹو انشور سیکورٹی آف نیشنل انفارمیشن سسٹم اینڈ انفراسٹرکچر، ٹو کریٹ پروٹیکشن اینڈ انفارمیشن شیئرنگ میکینزم ایٹ آل ٹیئرز۔ تو یہ بہت ساری اس کے اندر کلازز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹو کریٹ اے کنٹری وائڈ کلچر آف سائبر سیکورٹی اویئرنیس، to train skilled cybersecurity professionals through capacity building, skill development training, to encourage support indigenization and development of cybersecurity solutions through R&D programs involving both public and private sectors۔ ایک بہت بڑی ڈومین جو کہ سائبر سیکورٹی پروڈکٹس سے ریلیٹڈ ہے، ہم نے تو کچھ اس کی آپریشنل اور گورننس ڈومین دیکھی۔ تو اب جو پروڈکٹس آ رہی ہیں، فار ایگزامپل ہم اگر اپنی فائر وال بناتے ہیں، اپنے سوئچ، اپنے راؤٹر، یہ آئی سی ٹی پروڈکٹس، بیکاز جتنے آپ انڈیجنائزیشن کی طرف جائیں گے اتنا ہی آپ زیادہ سائبر سیکیور انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی بات بھی کرتی ہے۔
آپ یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں, رسک ریلیٹڈ ٹو سائبر سیکورٹی نیڈس ٹو بی مینیج کنٹینیوسلی, انکریج اڈاپشن آف رسک بیسڈ اپروچ ٹو سائبر سیکورٹی تھرو فریم ورکس انکلوڈنگ دوز آف ریگولیشن, ایشورنس, تھریٹ مینجمنٹ اینڈ انسیڈنٹ مینجمنٹ. تو ہم آگے نیکسٹ ماڈیول میں ہم پورا رسک مینجمنٹ پڑھیں گے, وہ کیسے ہوتی ہے. اس نے کچھ پرنسپل بنائے ہوئے. پھر سائبر سیکورٹی گورننس کا پورا ایک چیپٹر ہے, پالیسی ڈیلیوریبلس کیا ہیں, پالیسی فارمولیشن اوورسائٹ ہے, سائبر گورننس پالیسی کمیٹی ہوگی, ہیز بین کنسٹیٹیوٹڈ ٹو اسسٹ نیشنل لیول اونرشپ ٹو پالیسی, یعنی ہے کمیٹی ریلیٹڈ ٹو سائبر گورننس اینڈ سیکورٹی. سائبر گورننس پالیسی کمیٹی ریسپانسبل فار اسٹریٹجک اوورسائٹ اوور نیشنل سائبر سیکورٹی ایشوز. کور فنکشنز اس کے کیا ہیں. پھر انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر فار امپلیمنٹیشن بتایا کہ نیشنل لیول دی سینٹر انٹری along with نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم اینڈ نیشنل آپریشن سینٹر اینڈ ساک, جس میں NSERT اب آپ کے سامنے اس کی میں نے یہ ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے, NSERT بن چکی ہے. سیکٹورل سرٹس کی بات کرتے ہیں انکلوڈنگ بٹ ناٹ ڈیفینس, ٹیلی کام, بینکنگ, فائنانس, پاور, فیڈرل پروونشل پبلک سیکٹر. پھر آرگنائزیشن لیول پہ سرٹ بنے گی. تو آپ اس سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, although کہ میرے لاسٹ چیپٹر میں اوور آل انیشیٹوز تھے جو پاکستان میں اس وقت لیے جا رہے ہیں یا جو فیوچر میں امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ سرٹ بن گئی ہے, سیکٹورل سرٹس بننی ہے, آرگنائزیشن لیول سرٹس بننی ہے. تو یہ کتنا اس میں آگے آپ کو یہ اسکوپ نظر آ رہا ہے. ایک پالیسی ڈاکومنٹ سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنا اسکوپ ہے سائبر سیکورٹی کی فیلڈ میں. تو جنرلی یہ پالیسی ڈاکومنٹ ہے. تو اگر آپ نے اس فیلڈ میں آگے پروگرس کرنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ان پالیسی ڈاکومنٹس سے کو اچھی طرح پڑھنا سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے. ابھی ہم ایک اور کوئی دیکھ لیتے ہیں پالیسی ڈاکومنٹ. یہ ای میل انٹرنیٹ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. پھر یہ پالیسی آبجیکٹیوز دیے ہوئے ہیں, یہ ٹو پرووائڈ گائیڈ لائنس ٹو گورنمنٹ آرگنائزیشن آن یوز آف الیکٹرانک ویز آف کمیونیکیشن, یہ اس کی ایک پالیسی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی پالیسی ہے. دیکھیں شروع میں انہوں نے ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں. یہ تھوڑا سا اس وقت باقی ہم اس کو دیکھیں گے کہ ان پالیسیز سے کیا امپیکٹ آیا ہے, وہ جو نیشنل انیشیٹوز کے چیپٹر میں یا ماڈیول میں دیکھیں گے. لیکن اس وقت چونکہ پالیسی سبجیکٹ ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اسٹارٹ میں انہوں نے ڈیفینیشن ایکٹ کا کیا مطلب مینس پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ, اتھارٹی مینس پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم مینس اے ٹیم composed primarily of security analysts organized to detect, analyze, respond to, report on and prevent cybersecurity incidents related to telecom. Critical telecom data کیا ہے, personal data related to PTA licenses, licensee users, customers. Critical telecom infrastructure کیا ہے, equipment assets whether physical or virtual which are vital for provision of telecom license services. Cyber security کی ڈیفینیشن دی ہے. پھر مینس پرو ایکٹیو اینڈ ڈائریکٹیو میجرز فار پروٹیکٹنگ آف کریٹیکل ڈیٹا انفراسٹرکچر فرام اٹیک, ڈیمیج اینڈ ان آتھورائز ایکسیس, ڈیٹا بریچ, مالویئر کیا ہوتا ہے, ملیشیس کوڈ, یعنی یہ پہلے انہوں نے پالیسی کی ڈیفینیشن. پھر لائسنسی کی اوبلیگیشنز کیا ہیں, سائبر سیکورٹی لائسنسی شیل کنسٹیٹیوٹ اے اسٹیئرنگ کمیٹی کمپرائز آف ہائی لیول ریپرزینٹیٹیو فرام کی آپریشنل ایریاز ٹو گورن اینڈ انشور امپلیمنٹیشن آف سائبر سیکورٹی انیشیٹوز. تو یہ بہت ساری یہ پالیسی کی آگے ظاہر ہے اس کے نیشنل لیول بڑے پازیٹیو ایفیکٹس ہیں آ رہے ہیں. اور تو سائبر سیکورٹی انسیڈنٹ مینجمنٹ کیسے ہوگی, تو یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی یہ پالیسیز اس طرح کی اور بھی ریلیٹڈ ہیں. الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس ہے, تو ان سے آپ اپنے آپ کو ضرور ان پالیسیز سے جو اس وقت ہیں ایکوینٹ کریں. پھر آپ دوسرے کنٹریز کی پالیسیز دیکھ سکتے ہیں. US کی سائبر سیکورٹی پالیسی کیا ہے, چائنا کیا کہتا ہے سائبر سیکورٹی سے متعلق, انڈیا ہمارے ساتھ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ ایک کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس ڈومین کے اندر. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.